السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قیامت قریب قریب ہے اور لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی والا سے آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ہے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے اور یہ پوری دنیا ان قریب لپیٹ میں آنے والی ہے۔ تو ناظرین آگے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کیا کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم دن بدن اللہ کے عذاب کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین پہلے نمبر پہ یہ دعا کرے اللہ پاک ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اور زلزلے کیوں آ رہے ہیں وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اسی والا سے ہم آپ کو مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ ہائے میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، جنگل میں جا رہے ہو، خوفناک جنگل ہے نا۔ دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے۔ ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے۔ ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں۔ بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ۔ پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی۔ یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ۔ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ، اس سے تو اسے ہونا چاہیے تھا، پکڑ لو مار دو۔ جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم۔ چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِ، میرا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ میرا منی و الیہ، اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے۔ یا عبادی، کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں، یا عبادی۔ کون؟ جو بڑے فرما بردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو۔ اور کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ عمر تو کٹے گی عشق بتان مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں گا، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ تم ہی کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو کہ چاہے اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی کی باتیں سنی ہیں،
پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آ گئے معافی مانگنے، اتنی تم نے میری بےعزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پر کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو؟ کبھی سوچا؟ غلام حیدر وائن مرحوم تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک، پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا، ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری۔ میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں، یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ من تقرب الیہ، جو مجھے منانے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو۔ اور وہ کیا کر، جو انتم الفقراء واللہ هو الغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو، تم سارے تقوی والے بن جاؤ تیرے بادشاہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مولانا فرمائی۔ ناظرین، اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے اگر دیکھیں شرک تو عام ہے، جہاں پہ چلے جائیں شرک عام ہے۔ ناظرین اگر دیکھیں، بلکہ سورۃ انعام کا مطالعہ کرے، اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بات کہہ دی کہ انسان سے تو جانور بہتر ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جو جانور ہے وہ مالک کا کھاتا ہے اور مالک کی فرما برداری کرتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی مثال کیا ہے؟ ناظرین اس کی مثال آپ نے عید الاضحیٰ گزری ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی ہوگا، جب مالک ایک بندہ بکرا قربانی کے لیے لے کے آتا ہے تو وہ چلتا نہیں ہے، ایک بندہ پیچھے دھکا لگا رہا ہوتا ہے، کھینچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آ نہیں رہا ہوتا۔ جیسے وہ گھر آتا ہے 2-3 دن اس کو گھاس کے لاتے ہیں تو وہی مالک آگے آگے ہوتا ہے، یہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، یعنی کتنا فرما بردار ہے۔ ایسے ہی ناظرین اگر گاؤں کے اندر جاؤ تو جانور نہر کے اندر پانی کے اندر نہاتے ہوتے ہیں، مالی کنارے پہ کھڑے ہو کے پتھر مارتے ہیں تو وہ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین یقین مانیے ہم اللہ رب العالمین کا کھا کے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کا کبھی شکریہ ادا ہی نہیں کیا، کیونکہ اس لیے تو قرآن کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا ہی زیادہ دوں گا۔ اور یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں، آج ہم مہنگائی کی وجہ سے کیوں پریشان ہے؟ اصل میں ہمارا ہی یہ قصور ہے، ہمارے اوپر ظالم حکمران کیوں مسلط ہے؟ اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ اب قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہ ناظرین ہمارے اوپر عذاب ہی ہے، جو ظالم حکمران ہے ہمارے اوپر عذاب ہی ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ اللہ کے ذکر سے یعنی دور ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا۔ تو ناظرین پھر یہ زلزلے، یہ ظالم حکمران اور یہ دن بدن مہنگائی، یہ اسی وجہ، یہ عذاب ہی ہمارے اوپر، اس وجہ سے ہم کے قرآن سے دور ہیں۔
کیونکہ ہم نے قرآن سے ناطہ اپنا توڑ لیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ناطہ ہم نے توڑ لیا۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہم تمام امت مسلمان کو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ سچے دل کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔